انسان کو تین خوش فہمیاں تباہ کر دیتی ہیں: توبہ کی امید پر گناہ کرنا، زندگی توبہ کی امید پر توبہ نہ کرنا، اور توبہ کے بغیر رحمت کی امید رکھنا۔ بے شک زندگی دھوکہ دینے والی چیز ہے۔ جب تم تھک جاؤ تو اللہ کا ذکر کیا کرو، تمہیں سکون ملے گا۔ خدا کی راہ میں کوشش کرو اور کبھی پیچھے نہ ہٹو، کیونکہ خدا نے تم سے کوشش مانگی ہے، نتیجہ نہیں۔ تکیے پر آنسو بہانے سے حالات نہیں بدلتے، مسئلے پر آنسو بہاؤ، پریشانیاں بہہ جائیں گی۔ انسان بولتا رہتا ہے اور خاموش نہیں ہوتا، کیونکہ خاموشی میں اسے اپنے روبرو ہونا پڑتا ہے اور وہ اپنے روبرو نہیں ہونا چاہتا۔ پریشانی تذکرہ کرنے سے بڑھتی ہے، خاموش رہنے سے کم ہو جاتی ہے، صبر کرنے سے ختم ہو جاتی ہے، اور اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنے سے خوشی میں بدل جاتی ہے۔ خواہشات اپنی مرضی سے اٹھائے ہوئے بوجھ ہے۔ اگر اپنی پرواز بلند رکھنی ہے تو اپنا بوجھ ہلکا رکھیں۔ غصہ ایک چور ہے جو انسان کے بیش قیمتی لمحات چوری کر لیتا ہے۔ اخلاق وہ چیز ہے جس کی قیمت کچھ نہیں دینی پڑتی، مگر اس سے ہر انسان خریدا جا سکتا ہے۔ ہم میں سے ہر ایک کے دو چہرے ہوتے ہیں، ایک چہرہ جو ہم لوگوں کو دکھاتے ہیں اور دوسرا وہ جسے ہم خود بھی دیکھنے کی ہمت نہیں کرتے۔ اپنی عمر اور دولت پر کبھی اعتماد نہ کرو، کیونکہ جو چیز گنتی میں آ جائے وہ لازمی ختم ہو جاتی ہے۔ کتنے نادان ہیں وہ لوگ جو اس خیال سے گناہ کرتے ہیں کہ بڑھاپے میں تلافی کر لیں گے۔ بھلا ٹیڑھے درخت کو کون سیدھا کر سکتا ہے؟ اس چراغ کی طرح جیو جو بادشاہ کے محل میں بھی اتنی روشنی دیتا ہے جتنی کسی غریب کی جھوپڑی میں۔ زیادہ بولنے والا شخص مجبور ہوتا ہے کہ وہ سچ اور جھوٹ کو ملا کر بولے۔ خدا سے جب بھی مانگو تو مقدر مانگو، عقل نہیں، کیونکہ میں نے بہت سے عقل والوں کو مقدر والوں کے در پر دیکھا ہے۔ آئینے کو حقیقت نہ سمجھو، تمہاری اصل تصویر تمہارے دل میں ہے۔ زندگی کا اپنا ہی رنگ ہے، دکھ والی رات سویا نہیں جاتا اور خوشی والی رات سونے نہیں دیتی۔ آپ اصل میں وہ نہیں ہوتے جو آپ دکھاتے ہیں، بلکہ وہ ہوتے ہیں جو آپ چھپاتے ہیں۔ جنگ ہارنے کے بعد جیتی جا سکتی ہے، لیکن اخلاق ہارنے کے بعد اسے دوبارہ فتح کرنے کا کوئی راستہ نہیں ہوتا۔ بے یقینی کی بنیاد پر تعمیر ہونے والی عمارات اپنے مکینوں کے لیے جان لیوا ثابت ہوتی ہے۔ کبھی بھی کوئی فیصلہ غصے کی حالت میں نہ کرنا، کیونکہ ابلتے ہوئے پانی میں عکس دکھائی نہیں دیتا۔ نفس بادشاہ ہے، شیطان اس کا وزیر ہے، اور دنیا ان دونوں کی ماں ہے جو ان کی پرورش کرتی ہے۔ باپ کی باتیں غور سے سنو تاکہ دوسروں کی نہ سننی پڑے۔ پردہ عورت کے چہرے پر ہوتا ہے، اگر چہرے پر نہیں تو سمجھ لو کہ اس کی عقل پر ضرور ہے۔ ہمیشہ نرم لہجہ رکھیں، کیونکہ زبان 32 دانتوں کے درمیان صرف اپنی نرمی کی وجہ سے ہمیشہ محفوظ رہتی ہے۔ ہر دل میں ایک کھڑکی ہوتی ہے جس سے آپ اپنے دل سے دوسروں کے دل میں دیکھ سکتے ہیں۔ جھوٹ، چغلی، غیبت، حسد اور ناشکری ایسی کڑی ہے جو رزق کی کشیدگی اور گھر کی خوشحالی کو آہستہ آہستہ کھا جاتی ہے۔ دل ایک آئینہ ہے، اگر وہ بدی سے پاک ہو تو اس میں خدا بھی نظر آ سکتا ہے۔ انسان اپنے اندر چھپی ہوئی نفسانی خواہش کی وجہ سے برے لوگوں سے مغلوب ہو جاتا ہے۔
ہم حالات سے سمجھوتا تو کر لیتے ہیں مگر انسان سے سمجھوتا نہیں کرتے۔ ادھوری باتیں اور ادھورے جملے سن کر اپنی مرضی کی داستان تخلیق کرنے والے لوگ ہمیشہ دکھ اٹھاتے ہیں۔ جس مسئلے پر ہم صبر کرتے ہیں درویش اس پر شکر ادا کرتے ہیں۔ اگر آپ کسی سے زیادہ دولت چاہتے ہیں تو آپ کو خریدا اور بیچا جائے گا۔ اگر آپ کو کھانے کا لالچ ہے تو آپ ایک روٹی بن جائیں گے۔ یہ ایک حقیقت ہے۔ جب انسان بالکل خاموش ہو جائے اور اپنے حق کے لیے بھی نہ بولے تو سمجھ لو کہ وہ اپنے اندر بہت کچھ دفن کر چکا ہے۔ خود کو بدقسمت مت سمجھو، کیونکہ ناکامی کے بعد کامیابی کا دروازہ کھلتا ہے جسے تم توجہ دیے بغیر بند کر دیتے ہو، اس ڈر سے کہ کہیں پھر ناکامی کا منہ نہ دیکھنا پڑے۔ خدا کے نزدیک کسی انسان کی عزت جتنی زیادہ ہوتی جاتی ہے اس کا امتحان بھی اس قدر سخت ہوتا چلا جاتا ہے۔ جو شخص نوجوانی میں نکاح کر لیتا ہے شیطان چیخ اٹھتا ہے کہ ہائے افسوس، اس نے مجھ سے اپنا دین بچا لیا۔